اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، 27 رجب شب معراج، اللہ تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا اتنا پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اس نماز کو پڑھنے کے لیے لوگ بڑی شدت سے اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ چند دن پہلے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں، اور آپ نے اسی طرح خود بھی عمل کرنا ہے، دوست احباب کو بھی بتانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے سبھی بہن بھائیوں کو یہ آگاہ کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ ان مبارک گھڑیوں میں خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ جن دوست احباب نے پچھلی ویڈیوز میں اپنا نام یا اپنے دوست احباب کا نام لکھ کر خصوصی دعا کی درخواست کی تھی، الحمدللہ ان سب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروا دی گئی ہے۔ آپ لوگ بھی اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں ایک سمندر دیکھا جس کی مقدار کو رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ اس سمندر کے کنارے پر پرندے کی شکل کا ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 پر ہیں۔ جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتہ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، اور جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتہ پرواز کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے پروں کو سمندر میں گرا دیتا ہے، یعنی خود کو سمندر میں گراتا ہے۔ اور جب وہ بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ سمندر سے باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور اس کے ہر پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہر ایک قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو ان کلمات کے کہنے والے کے لیے قیامت کے دن تک تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اندازہ لگائیے کہ وہ شخص کتنا مقدروں والا ہے، کتنی قسمت والا ہے کہ جو بندہ اس طرح یہ عبادت کرتا ہے۔ اور آج جو تسبیحات آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی 27 رجب شب معراج اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدروں کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو نیکیاں کمانا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی جیب کو ہمیشہ دولت سے، پیسوں سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بس اس کے لیے یہ اللہ کی محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا پسندیدہ عمل، اسے ضرور کر کے دیکھیں۔ جیسا کہ اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور تمام نبیوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض راتیں ہیں، بعض ایام ہیں، فضیلت والی راتوں میں شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عید ہے۔ ناظرین، یہ راتیں اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں، اور ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ کریم اسے غیب سے عطا فرماتے ہیں، اور یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اسی طرح دنوں میں یوم عاشوراء باعث فضیلت ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح ناظرین، 27 رجب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج ہوا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے تھے۔ یہی وہ دن تھا، وہ یہی رات تھی، اسی لیے اس کو سمجھیے گا، اور ایمان والوں کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں تو وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے،
اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے وہ ان راتوں میں ضرور یہ کام کرتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو آپ کوشش کریں اس دن روزے کا اہتمام کر لیں، اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں صرف ایک بار اس طرح یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ اس رات کے جو نوافل ہیں خاص بتانے جا رہا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ کو معلوم نہ ہو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو شخص اس میں روزہ رکھے اور قیام کرے تو گویا اس کو 100 سال کے روزے رکھنے کے برابر اور 100 سال شب بیداری یعنی 100 سال راتیں جاگنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور یہ ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ ناظرین، رجب میں ایک ایسی رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، وہ بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے۔ نوافل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا کہ دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے نیت۔ آپ نے نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے، پھر اس کا وقت بتاؤں گا، پھر اس کا طریقہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد وہیں بیٹھے اعمال اور تسبیحات کون سی پڑھنی ہیں ان کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب ذرا دھیان سے اور توجہ سے سن لیجئے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، میں تو کہوں گا کوشش کریں کہ یہ نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں ہی کریں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے یہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 پڑھنی ہیں، 4 پڑھنی ہیں۔ بعض لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے صرف 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوں گی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل اس رات کے اس طرح نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات، آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے یہ بھی سن لیجئے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے، اس میں حاجت آپ کی کوئی بھی ہو، آپ نے صرف اللہ کی رضا کا تصور کرنا ہے، یعنی 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ آپ اپنی کسی بھی حاجت کی دل میں نیت کر سکتے ہیں اور آپ عبادت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، دونوں نیتیں درست ہیں۔ پھر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے اور ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا ہے، دونوں سجدے کر کے تشہد پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ یہ آپ کے 2 نفل مکمل ہو گئے۔ ان 2 نوافل کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو نعمتیں ملیں گی، ایک تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے اور اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دے گا، اور جن جن کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق میں سے کسی کا محتاج انشاءاللہ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ پہلے 2 نفل آپ نے توبہ کے پڑھے، اب آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اب آپ اس طرح نیت کریں گے، 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، یا عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نیت کریں گے، پھر آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع اور 2 سجدے کرنے ہیں۔ اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہوگی جس ترتیب کے ساتھ آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے۔ دوسری رکعت آپ نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، باقی ترتیب پہلی رکعت والی ہی ہے۔ اس طرح آپ نے یہ 12 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ پہلی 2 علیحدہ ہیں، وہ آپ نے توبہ کی پڑھنی ہے۔ جو طریقہ دوسرے نمبر پر بتایا ہے وہ آپ نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ نفل نماز بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب نماز کے بعد کے عمل کا آغاز ہو رہا ہے۔
آپ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور ان کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا ضرور فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ مصیبت سے نجات مانگنے والا کہ میں اسے نجات دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا کہ میں اسے اولاد دوں، ہے کوئی حج کی نیت کرنے والا کہ اسے حج کروا دیا جائے۔ جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو، میں عطا فرمانے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ الفاظ 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بالکل مختصر سی تسبیحات ہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سی تسبیح ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک تو بندہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، قبر کی تنگیوں کو بھی دور کر دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے فائدے اس عمل کے اندر موجود ہیں۔ میں نے آپ کو وقت بتا دیا، نیت بتا دی، طریقہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ یہ ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ الفاظ اب آپ نے پڑھنے ہیں اور ان کو بھی آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ تیسرا کلمہ بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، اگر تو آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور اس رات کی ساری برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت اور حاجت انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح یہ جو نوافل میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے 12 رکعات 2 کر کے پڑھنے ہوں گے۔ اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے انشاءاللہ زندگی بھر کی آسانیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ تو عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعات نفل نماز توبہ کے پڑھنے ہیں، جو ترتیب بتائی ہے۔ اس کے بعد 12 رکعات نفل نماز حاجت کی پڑھنی ہے، جو ترتیب بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 3 بار سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھنا ہے، پھر 3 بار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ رب کی پکڑ میں رہیں گے۔ آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اور جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے تو پھر ضد کر کے مانگنا ہے
پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں انشاءاللہ بہترین سے نوازے گا۔ اب آپ نے ناظرین آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر اکثر جلد بازی کر جاتے ہیں اور جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے، اے میرے مولا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کو قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا آپ اللہ پاک سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین دعا ہمیشہ سکون سے، عقیدت سے اور اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھتے ہوئے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور پورا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھیں گے، یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور پورا کرے گا، تو آپ خود دیکھیے گا کہ آپ کی دعائیں کتنی جلدی رنگ لاتی ہیں اور ایسے رنگ لاتی ہیں کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایسے ایسے معاملات ہوں گے، آپ کے لیے ایسی ایسی آسانیاں پیدا ہوں گی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ دعا میں اپنے تمام دکھ، درد، تکالیف، پریشانی اپنے رب کو بتائیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں اور پھر دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے در پر آ، میری عبادت کر، توبہ استغفار کر، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس مبارک رات کی ہر ساعت سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما جس زندگی سے تو اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو مقروض ہیں یا اللہ ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کروا۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک تابع اور فرما بردار بنا، اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو بھی نیک صالح اور فرما بردار اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچے اور بچیاں اپنے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے بہترین اور جلد سے جلد نیک رشتوں کا سبب بنا۔ یا اللہ جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہم تمام مسلمانوں کا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس خوبصورت پیاری سی دعا میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے تو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی اس دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بنائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔